نصر اللہ کریم آیت نمبر 214۔ یہ آیت مبارکہ چہ جائے کہ ایک مکی صورتوں کا احوال ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر جتنی بھی مشقتیں آئی ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، وہ مکی دور کے اندر آئی ہیں۔ مدینہ کے دور میں تو باقاعدہ جسمانی کوئی تکلیف نہیں تھی، ہاں بھوک آ گئی، افلاس آ گیا، جنگ کے لیے نکلنا پڑ گیا، بیوی بچے چھوڑنے پڑے، یہ ایک الگ بات ہے۔ باقاعدہ اسلام قبول کرنے پر جو فزیکل ٹارچر ہوتا تھا وہ صرف مکی دور میں تھا، مدنی دور میں نہیں تھا۔ لیکن یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ احوال بیان کر رہی ہے مکی دور کی، جبکہ جو بقرہ صورت ہے وہ مدنی صورت ہے، مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ تو اس میں بہت سارے محدثین کا یہ کہنا ہے کہ اس کے کئی سارے حصے مکہ کے میں نازل ہوئے، لیکن یہ مکمل مدینہ میں آ کر ہوئی، اور اس کی ترتیب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر لگائی کہ سورۃ البقرہ کی یہ ترتیب ہے۔ اس میں بہت سارے حصے مکی بھی ہیں، لیکن مکمل چونکہ مدینہ میں آ کر ہوئی تو اس لیے اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے، واللہ اعلم۔ لیکن یہ جو ہے آیت، یہ مکی صورتوں کے حوالے پر ہے۔ وہ دور ہے جب صحابہ کرام پر بہت شدید اذیتیں، تکلیفیں آپ نے رحیق المختوم میں پڑھ رہے ہیں، ایون کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک بھی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ تو اس وقت ایسا ایک دفعہ ہوا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، ان کو باندھ کر ان کے جسم میں نیزہ، لوہے کا نیزہ مارا جا رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک غلام آزاد کیے، 10 کے قریب غلام، عورتیں بھی مرد بھی آزاد۔ حضرت بلال اسی میں شامل ہے، حضرت عمار اسی میں شامل ہے۔ تو آزاد کیے، خرید کر کے بہت تکلیف اور اذیت میں اپنا مال خرچ کیا غلام کو۔ ایک دفعہ حضرت عمار کی تکلیف حضرت ابوبکر صدیق نہیں برداشت کر سکے، اب روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کر کہتے اللہ کے رسول کب آئے گی اللہ کی مدد؟ دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے کہ ان کی چمڑیوں سے، ان کے جسم سے ان کی چمڑیوں کو نوچ کر اتارا جا، ان کے چمڑے کو کھینچا جا رہا ہے، ان کی سکن کو کھینچا، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ جو ہے وہ چھلنی کیا جا رہا ہے ان کے جسم کو۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ام حسبتم، اور یہ آیت مبارکہ تو واللہ العظیم میں تو نہ اس کی تاب لا سکتا ہوں، شاید ایمان بھی اس مضبوط درجے میں نہیں ہے کہ اس آیت پر پورا اتر سکے، واللہ العظیم میں بندہ کہے کہ بہت ایمان آئے۔ تو یہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تسی ایویں ٹھنڈی ٹھنڈی چھاواں تھلے جنت داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تمہارے پاس تو ابھی تک وہ آزمائشیں، وہ تکلیفیں ہی نہیں پہنچی جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر اسلام کی وجہ سے پہنچی، دین قبول کرنے کی وجہ سے پہنچی۔ مستہم الباساء والضراء، ان کو پہنچی ہیں بھوکیں، تنگیاں، بھوک، تنگی، افلاس، اور والضراء، تکلیفیں، شدید تکلیفیں، وزلزلوا، اور ہلا دیے گئے وہ، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ ان کا رسول کہہ اٹھا، ان کا رسول کی نکل گئی اور ان کا رسول بھی کہہ اٹھا، والذین آمنوا معہ، اور اس رسول پر جو ایمان لانے والے تھے ان کے ساتھی وہ بھی چیخ اٹھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگے سے اللہ کی آواز آتی تھی کہ جان لو اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آتی جب تک بندہ اللہ جو ہے وہ کھوٹا اور کھرا واضح نہ کر دے۔ کون سا اس پینجے میں سے نکلنے کے قابل ہے اور کون سا بھاگنے والا ہے؟ اب جب اللہ کی مدد آ گئی اور سارے بچ گئے تو منافق اور مومن کا تو پتہ ہی نہیں چلنا کہ منافق کون اور مومن کون، جب تک آخری انتہا۔ میں آپ کو، نیک ہونا آسان نہیں ہے، سب سے پہلے نیک ہونے سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائشیں آتی ہیں، متقی ہونے سے، صوفی بننے سے، زاہد ہونے کی پہلی علامت مشکلیں، پریشانیاں، آزمائشیں، یہاں تک کہ تمہارے جتنے بھی یہ سہارے ہیں، فلاں چاچا، فلاں ماما، فلاں بڑا بھائی، فلاں رشتہ دار، میرا روپیہ پیسہ، میرا بینک بیلنس، میرا بزنس،
یہ بندے دے سہارے نے، بندے دے آسرے نے. جب تک اس کا ٹوٹل اور کل آسرا اور سہارا صرف اللہ نہیں ہو جاتا اور یہ سارا کچھ ختم نہیں ہو جاتا، ادو تک وہ ازمائشہ نہیں ہو گئی. پھر اللہ کہتا ہے ہاں ہوں اکلا میرا ہے. اب اس کا ہے اب تو آگے سے آواز آتی تھی الا ان نصر اللہ قریب، جان لو اللہ کی مدد بڑی قریب ہے. یسألونک ماذا ينفقون، نبی وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کی خرچ کریے جی اللہ کے راہ. نبی وسلم نے قرآن مجید کو حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو انہوں نے سوال آگے سے کیا جی کی خرچ کری، کیویں خرچ کری، کنا خرچ کری ہے بتائیں جی. اب خرچ کرنے کی ڈیٹیل بتائیں. اب آگے اللہ نے کہا قل، کہہ دیجیے. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب کوئی بندہ مسئلہ لے کر آتا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کریں، تو اب ہر ایک کو یہ نصیحت نہیں کرتے تھے جی تسی اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب ایک بندے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کریں، آپ نے فرمایا لا تغضب، تو غصہ نہ کرے گا. چلو ہے نصیحت، کیونکہ آپ کو اس کی طبیعت کا پتہ تھا. کسی نے کہہ دیتا کہ فتح اللہ کا تقوی اختیار کرو. ایک بندہ ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اتباع اور میری پیروی کرو، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا. وہ دے نزدیک کسی اور دی پیروی تے کسی دے حکم نو اوبے کرنا تو آرڈر لینا وہ اپنے آپ کو نہیں سی سمجھنا. آپ نے فرمایا تیری نجات میری اتباع اور پیروی کے اندر ہے، میری اتباع اور پیروی پر. تو گویا کہ اس کے اندر ایک چیز موجود تھی. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو جواب دیا ہے قرآن مجید میں 2-3 جگہ پر خرچ کرنے کے جواب اور بھی دیے ہیں. میں جیسے کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کتنا خرچ کریں، تو اللہ نے فرمایا قل لاکھ، جنہ تسی مہینے ایک مہینے کی آمدن آئی ہے 2 لاکھ روپیہ آئی ہے یا لاکھ روپیہ آئی ہے، ساڑھا خرچہ ہوا 60,000 روپیہ، 40,000 بچ گیا، باقی سارا اللہ دی راج دے دیو. پہلا یہ حکم تھا. اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم آ گیا کہ نہیں تسی جوڑو، اور اگر زکوٰۃ کے نصاب تک سال بعد پہنچ جائے تو زکوٰۃ دے دیو. اپنا اور بھی کام کرو، مال خرچ بھی کرو، یہ بھی کرو. پہلا حکم یہ آیا تھا جڑا بعد سارا اللہ دی راج دے دیو. بس یہ تھا مختلف لوگوں کی طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے. پھر ایک اور دفعہ لوگوں نے پوچھا کیا خرچ کریں، تو اللہ نے فرمایا کہ لیس البر ان تم اس وقت تک نیکی پر آ ہی نہیں سکتے جب تک انفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنا محبوب ترین مال، اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دو، جدے تہاڈا اپنا دل وجدا ہے، جس پر تم تو سب سے بہترین اور خوبصورت فیکٹری حضرت طلحہ کی تھی، ان کا کھجوروں والا باغ تھا جس سے سالانہ آمدن ہوتی تھی، اور وہ کاروبار کا ایک ذریعہ سی، بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کا ایک بہترین ذریعہ تھا اور ایک بزنس اسٹینڈ کی پسند تھا. وہ سارا اللہ دی راج کو حکم کر دیا اور اللہ دی راج کیویں اپنے رشتہ دار کو دیا. جیسے فرمایا باہر نہیں کسی نے دینا، تیرا فلاں رشتہ دار. اصل میں یہی تو مسئلہ ہے کہ بندہ رشتہ دار کو امیر نہیں دیکھ سکتا. وہ میں بھاویں کسی امیر آدمی کی چاپلوسیاں کرتا رہے، ٹیسیاں کرتا رہے، لیکن اپنا امیر بھائی، اپنا امیر کزن، اپنا امیر بھتیجا، اپنا امیر بھانجا برداشت نہیں ہے. تو حضرت طلحہ کو اللہ نے دو چیزوں پر آزمایا، ایک مال خرچ کرنے پر، ایک اپنے رشتہ دار کو، اپنی فیکٹری دوسرے سے اپنے رشتہ دار کے نام لا دینا. یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ ہے اللہ نے مختلف ذہنوں کو جواب دیا ہے. یہاں پر یہ بات ان کے لیے آ رہی ہے. انہوں نے پوچھا کہ یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں. قل، کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر، جو کچھ بھی تم خیر میں سے، اچھائی میں سے خرچ کرو گے، فللوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ اولاد پر خرچ کرتا بندہ نہیں جتاتا، ماں پیو پر خرچ کر کے جتاتا ہے، کیونکہ وہ دماغ دے کونے چ گل ہوندی ہے کہ میں کلا تھوڑی انہاں دا پتر، اینے انہاں دی اولاد ہے، فلان نہیں ہے، میں کلے دے پتر ہی ماں پیو. بعد ایک بندے کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا جی تہاڈے تے کی فائدہ نیکی کرنا، تسی تے لوکاں نوں دس دے نہیں، جے دسو تے صحیح تہاڈا پتر تہاڈے واسطے کی کردا ہے. ٹھیک ہے بھائی، جب انہوں نے تمہیں پالا تھا تو انہوں نے دسیا جی بھی تو یہ تہاڈے واسطے کی کرتے، انہوں نے تے اس واسطے پالیا کہ ساڈا فرض ہے بچے پال لیں، تو تمہارے لیے بھی اپنے والدین کی خدمت فرض ہے. تو یہ لوگوں یعنی اولاد آج کل وہ ہے جو چاہتی ہے کہ میرا ماں پیو سپیکر پھڑ کے پورے خاندان دے وچ میری توم پائے کہ میں بہت چنگا پتر ہاں، ساؤ پتر ہاں. یہ حالتیں ہیں لوگوں کی. تو اللہ نے کہا کل،
خرچ کرنے کے معاملے میں جان لو ما انفقتم، جو کچھ بھی تم خیر میں سے خرچ کرو، فللوالدین والدین کے لیے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے، والیتاما یا یتیموں کے لیے، والمساکین یا مسکینوں کے لیے، وابن السبیل یا راہ چلتے ہوئے مسافر کوئی ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، پیاسے کو پانی پلا دیا، یا مسافر آدمی اس کی جیب کٹ گئی یا اس کو کچھ دے دیا، کچھ بھی، تو وما تفعلوا من خیر، تم کوئی عمل بھی ایسا نہیں کرتے نیکی کا، فإن اللہ بہ علیم، بلکہ اللہ اس کو خوب جان رہا ہوتا ہے۔ تانوں لوکاں کو تعریفاں بٹوروں دی لوڑ نہیں، لوگوں کے سامنے اپنی نیکی ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ نیکی کر کے چھپانی ہے، دریا میں ڈالنی ہے، کیونکہ تم نے اللہ کے لیے کیا ہے، تو جان لو اللہ کے علم میں ہے جو کچھ تم نے نیکی کے لیے کیا ہے، خیر کے لیے کیا ہے، اور اس کا بدلہ بھی اللہ ہی سے لینا ہے۔ جس شخص نے دنیا میں کسی کے لیے نیکی کی پھر وہ جتا دی، اللہ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، نہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، نہ وہ یوم آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، چاہے جائے کہ یہ تمہیں کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اس کی تشریح بھی لمبی ہے، اور یہ 22ویں رکوع کی آخری جو ہے وہ آیت ہے، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اس سے آگے بھی کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔